رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہر جمعرات کی طرح آج بھی بزم حنفی شمسی کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور بزم حنفی شمسی کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور میں قاری صاحب کو بلانا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ: پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، میں اس بزم کا قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں۔ جناب قاری محمد صابر حسین صاحب آئیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنا کر ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اب میں ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد رضوان صاحب سے وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد
دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ اب میں ملتمس ہوں تقاریر کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد تحسین صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم نہایت واجب الاحترام واجب القدر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت میں سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے رب العزت کہ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہے ان سے اللہ تعالیٰ اور وہ راضی ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہوتا ہے 25 سفر المظفر کو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، میں اپنی نثار تیری چہر پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسرار صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں، اور ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہے۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت صرف ایک عالم کا نام نہیں بلکہ علم کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک نذیر کا نام نہیں بلکہ نظریے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک مجدد کا نام نہیں بلکہ اس کی تجدید کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک مفسر کا نام نہیں بلکہ اس کی تفسیر کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک مفتی کا نام نہیں بلکہ چلتے پھرتے دارالفتاح کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک عاشق کا نام نہیں بلکہ سراپا عشق کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک صوفی کا نام نہیں بلکہ تصوف کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک بریلی شریف کے رہنے والے ایک پٹھان کا نام نہیں بلکہ ہم سب سنیوں کی جان ہماری پہچان کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق مصطفیٰ، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات غور فرمائیں، جب کافروں کو یہ پتہ چلا
کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نہیں نکال سکتے. یہ مسلمان اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن حضور کی محبت کو اپنے دل سے جدا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو کافروں نے کیا چال چلنا شروع کری؟ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنے کچھ خفیہ بھیڑیے چھوڑ دیے اور انہوں نے مسلمانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کر ان کے بھیڑیوں نے، ان خبیث لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. ایک خبیث نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. جب ہمارے امام نے یہ سنا تو انہوں نے اپنے قلم کو نکالا اور پھر وہ کیا لکھتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں لوٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں لوٹے چاند اشارے سے ہو چاک. ارے او نجدی خبیث سن لے قدرت رسول اللہ کی، ارے او نجدی سن لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور کافر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. اس نے کیا کہا کہ کس نے رب سے کلام کیا، کون گیا رب کے پاس، کس نے رب کو دیکھا؟ اس نے حضور کی معراج کی گستاخی کی، اس نے حضور کی معراج کو انکار کیا. تو جب یہ بات اعلی حضرت کو پتہ چلی تو آپ نے اس بارے میں بھی اشعار لکھے اور آپ نے فرمایا کہ وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ اکبر. پھر ایک اور خبیث اٹھا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا نعوذ باللہ حضور کو مردہ کہا، حضور کو کہا کہ حضور مر چکے ہیں. سامعین حضرات، یہاں پر ایک غور فرمانے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی مردہ ہیں تو اس کو کوئی زندہ نہیں کہتا. جس نے یہ کہا کہ نبی مر چکے ہیں اسے کوئی زندہ نہیں کہتا. لیکن ہمارے امام کو، ہم اعلی حضرت کو زندہ کہتے ہیں. کیوں؟ جب ان خبیثوں نے یہ کہا کہ حضور مر چکے ہیں تو اعلی حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. بہت بلند شان ہے اعلی حضرت کی. سامعین حضرات، یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت کی صرف اشعار ہی مشہور نہیں ہے، آپ نے جو ترجمہ قرآن کا جو ترجمہ کیا وہ بھی بہت مشہور ہے. یہاں تک کہ صرف اہل سنت والوں نے اس سے فائدہ نہیں، ہمارے مخالفین نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا. میں اپنے اساتذہ کرام کا ہماری بزم میں خوش آمدید کرتا ہوں. سامعین حضرات، غور فرمائیں کہ اعلی حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا وہ صرف ہم اہل سنت والوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمارے مخالفین نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں اور ہم جب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اردو ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیا کس نے، یہ کسی گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلی حضرت کا ترجمہ ہے. وما علینا الا البلاغ. کہ سادہ کرام ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر دائمی قائم فرمائے. اور اگر مقرر کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم اور تمام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب اور ہم مشن ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اولیاء اللہ وہ ہیں نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ الرحمہ کے ذات و برکات کو اللہ تعالیٰ نے بحمیدہ صفات سے نوازا. آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر کم و بیش 1000 تصنیف فرمائی. جس فن اور جس موضوع پر لکھا تحقیق و تدقیق کے دریا بہا دیے.
اگر فن شاعری کی بات کی جائے اس میں آپ بہت کمال کی مہارت رکھتے تھے. شریعت اور ادب کے دائرے میں رہ کر عشق و مستی میں ڈوب کر نعت گوئی آپ کا طور امتیاز تھا. بڑے بڑے نامور شعراء اس میدان میں لفظ کھا گئے. شریعت اور ادب کی پاسداری نہ کرنے سے بارگاہ رسالت کا ادب نہ کر سکے. ملفوظ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا بہت مشکل ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اور دوسری جگہ فرمایا وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون, اور تیسری جگہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. میں اپنی اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں, ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. یاد ہے تو بس کافر کے ترانے یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں. اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سر بازار محفل, اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. دینا چاہتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد شاہ دل صاحب آئیں اور اپنا بیان عطا فرمائیں. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر زیدوار اور میرے استاد کرام اور میرے ہم مشکم ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا حق اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہت بڑے عالم اور مفکر اور مفتی ہونے کے علاوہ نعت گو شاعر بھی ہیں. آپ نے شعر و شاعری میں غور و فکر کر کے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شعر و شاعری کی. آپ کے شعر و شاعری میں کبھی عشق رسول کے جذبات غالب آتے یا مدینہ منورہ کی یاد آتی تو آپ ان اشعار کو اپنی ان جذبات کو شعر و شاعری کی صورت میں بیان کرتے تھے. اس دنیا میں بہت سے شاعر ہیں, بہت سے شاعروں نے شعر و شاعری کی, جو شاعر مشہور ڈاکٹر علامہ اقبال ہوں یا داغ دہلوی ہوں یا جگر مراد آبادی ہوں یا مرزا غالب ہوں, ان تمام شاعروں نے شعر و شاعری کی. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو شعر و شاعری کی بطور شعر و شاعری کی, اور ان تمام شعر و شاعری جو شعراء ہے انہوں نے شعر و شاعری بطور شعر و شاعری کی, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو شعر و شاعری کی عبادت سمجھ کر کی. آپ کی شعر و شاعری میں یا تو کوئی قرآن پاک کی آیت کے مبارکہ کا معنی سمجھ میں آئے گا یا حدیث پاک کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اور شعر و شاعری کے اعلیٰ حضرت کی شعر و شاعری, جب قرآن سے پوچھا گیا کہ حضور کے علم غیب کے بارے میں تو قرآن نے جواب دیا وما هو علی الغیب بضنین, جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود. ایک اور جگہ قرآن مجید سے پوچھا گیا کہ حضور کے چہرے مبارک کے بارے میں تو قرآن نے جواب دیا والضحیٰ, جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. اور ایک اور مقام پہ جب قرآن مجید میں پوچھا گیا کہ حضور کے ذکر کے بارے میں تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک, جس سے ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں مٹ گئے مٹاتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. ایک اور مقام میں جب قرآن مجید میں پوچھا گیا قرآن مجید سے کہ حضور کی نورانیت کے بارے میں تو قرآن مجید نے جواب دیا قد جاءکم من اللہ نور, جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پہاڑا نور کا, صدقہ لینے آئے ہے نور کا, آیا ہے تارا نور کا.
اپنی تحقیق اسلامی شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چمین و چنار تمہارے لیے، دان میں زمان تمہارے لیے، بدن میں جہاں تمہارے لیے، ہم یہاں آئے تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد سہیل صاحب وہ آئیں اور اپنا وجدانی بیان ہمارے بیان ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام جملہ اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر اور مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری پر ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ علیہم البرکت بہت سی خصوصیات کے ماہر تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری کے بھی ماہر تھے۔ آپ کی شعر و شاعری یا تو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے یا پھر کسی حدیث کا معنی و مفہوم بیان کرتی ہے، جس سے حضور علیہ السلام کی جو شان قرآن و حدیث میں بیان ہوئی وہ اعلیٰ حضرت کی شاعری سے پتہ چلتی ہے۔ کہ ایک جگہ سیدی اعلیٰ حضرت نے گناہوں کی بخشش کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر کب ہوئے رد شان ہے کریموں کے رد کی ہے۔ اس سے قرآن پاک کی اس آیت کا معنی و مفہوم بیان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کریں اور پھر آپ ان کی شفاعت کریں تو ضرور بضرور وہ اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ سامعین محترم، ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اس شعر میں حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم یعطی اللہ، یعنی کہ واللہ یعطی، کہ اللہ تبارک و تعالی دینے والی ذات ہے اور اس رزق کو بانٹنے والا میں ہوں۔ سامعین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کا آئینہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری اس کمال کے درجے کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جسم کا جس طرح رواں رواں عشق رسول کی طرح اور اس کے رسول میں لبریز ہے، اسی طرح آپ کی ہر نعتیہ کے ہر الفاظ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ سامعین محترم، آپ کی شاعری اس کمال کے درجے کی ہے اور آپ کا عشق رسول اس کمال کے درجے کا ہے کہ آج ایک صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی آپ کے اشعار جس جگہ پڑھے جائیں تو سننے والے اپنے دلوں کو عشق رسول کی طرف سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شتا کا عادت کیجئے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد کامران صاحب کو وہ آئیں اور اپنا ویدانی بیان علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب بھائی اور ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں سے مجھے ایک آیات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جس شعر کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو ہرگز نہ جھڑکو، یعنی حضور علیہ السلام کے پاس جو لوگ بھی آتے، یعنی سوالی کوئی بھی آتا تو حضور علیہ السلام آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس جتنے لوگ بھی سوالی آتے آپ انہیں خالی نہ لوٹاتے بلکہ انہیں کچھ نہ کچھ عطا کر بھیجتے۔ اور اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اوت پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں 3 راتوں میں ان کو تقسیم کر دوں، یعنی کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے پاس مال و دولت جمع کر کے رکھ دوں۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام سلام پھیرنے کے فوراً بعد گھر تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام جلد ہی واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کرام تعجب سے بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، نماز میں مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ صدقے کا سونا بچا ہوا ہے، تو میں نے اس بات کو گوارا نہ سمجھا کہ وہ سونا جو ہے وہ میرے گھر میں باقی رہ جائے، تو میں اس لیے گھر گیا اور وہ غرباء میں تقسیم کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چاہتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب اس سے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، جناب محمد اعجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام جملہ ساتھ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم عاشق رسول ہے، اعلیٰ حضرت باغ محبت کا پھول ہے، اعلیٰ حضرت تاجدار مدینہ کے جانثار ہے، اعلیٰ حضرت دین متی کا وقار ہے، اعلیٰ حضرت بزم ایمان کی بہار ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہمارے دور میں جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ملنا ہو تو وہ جا کر امام احمد رضا کو ملے۔ آپ کے انتہائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت سے بے پناہ عشق، بے پناہ محبت و عقیدت کی گواہی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اس مصرے پر غور کیجئے گا، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کسی بادشاہ کا، کسی وزیر، کسی مشیر کا نہیں کہا، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ آپ نے جو بھی شاعری کی محبت رسول میں ڈوب کر کے آپ ایک شعر میں آقا علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
دوستو آپ شاعر مشرق علامہ اقبال کو تو خوب جانتے ہیں، اگر ان کا کلام کسی محفل میں پڑھا جائے تو پورا مجمع وجد کرنے لگتا ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ ہے اگر ان کا کلام کسی محفل میں پڑھا جائے تو پورا علامہ اقبال وجد کرنے لگتا ہے۔ آپ کا ایک کلام کسی محفل میں پڑھا گیا، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ علامہ اقبال نے جب یہ سنا تو خوب وجد میں آ گئے۔ آپ علامہ اقبال نے جب یہ سنا تو خوب وجد میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم میں تو سب شامل ہے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ اور مقربین، اس میں تو سب شامل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اقبال نے اس پر فی البدیع شعر لکھا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آگ، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آگ لگائے خدا اور بجائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور اقبال ہم تجھے مانتے ہیں کہ تو بڑا شاعر ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ جب بھی آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے لکھتے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اقبال تو نے تو کہا ہے یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر مل جوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر مل جوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ کلام لکھتے گئے، جب آخری مقطع پر پہنچے تو فرمانے لگے مجھ سے کہا گیا ہے کہ نانپارہ ریاست کا جو نواب ہے اس کی شان میں قصیدہ لکھوں، تو لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ اس کی شان میں ایک چھوٹا سا قصیدہ لکھ دیں، جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ اس کو انعام بھی دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کروں مدحہ اہل دول رضا، دول کہتے ہیں پیسے والے کو، دولت مند کو، تھوڑے سے پیسے کی خاطر میں نواب کی شان میں قصیدہ لکھوں۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دے دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ نظر کہاں رکھنی ہے، وانظر الی خالق، نظر خالق کی طرف رکھنی ہے، نظر اس کے حبیب کی طرف رکھنی ہے۔ کروں مدحہ اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا آقا علیہ السلام سے عشق۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کا ذکر بے مثال ہے، آقا علیہ السلام کی صورت بے مثال ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت بے مثال ہے، آقا علیہ السلام کی بشریت بے مثال ہے۔ جب ان تمام شان و شوکت کو ملا کر دیکھ کر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کیا فرمائیں گے، تو آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا ایک ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں، میرے آقا ایک ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، میرے آقا ایک ایسی شمع ہے جس کے ساتھ کوئی دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھیں کس طرح اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی طرح آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مثل فارس زنزل نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اب میں ملتمس ہوں جناب محمد شاکر صاحب آئیں اور اپنا ویدانی بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام جملہ اساتذہ کرام اور میرے دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صفات حمیدہ سے نوازا. آپ نے مختلف موضوعات پر بہت ساری کتب تصنیف فرمائی. جس فن اور جس موضوع پر لکھتے تو بڑا کمال لکھتے، تحقیق و تدوین کے دریا بہا دیے. اگر فن شاعری کی بات کی جائے تو آپ اس میں بھی کمال کی مہارت رکھتے تھے. شریعت و ادب کے دائرے میں رہ کر آپ نے نعت گوئی کی ہے. آپ اپنے نعت یا دیوان یعنی ہدیہ کی بخشش میں فرماتے ہیں، ملفوظہ شریف میں ہے کہ نعت شریف لکھنا نہایت ہی مشکل ہے. نعت شریف لکھنا نہایت ہی مشکل ہے. جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے. اگر بڑھنا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، اگر کمی کرتا ہے تو شان میں گستاخی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی، کلیاں کھلی دلوں کی، کلیاں کھلی دلوں کی. کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. اعلیٰ حضرت قرآن پاک کی آیاتوں کی طرف ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق رسول بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.